اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رضوان صدیقی پروگرام ہیرے جیسے لوگ کے ساتھ حاضر ہے۔ خیال رہے کہ پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا حیدرآباد کے مقررین۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میں یہاں وضاحت کر دوں کہ اس سلسلے میں ہم 3 یا 4 پروگرام کریں گے، جس میں خواتین مقررین کا الگ ہوگا، انگریزی زبان میں تقریر کرنے والے مقررین کا پروگرام علیحدہ ہوگا، اور بہت سے مقررین ایسے جن کا حسن اتفاق سے میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، قیام پاکستان کے بعد جن لوگوں نے بین الاقوامی مباحثوں میں حیدرآباد کا نام پورے پاکستان اور کراچی میں جا کر روشن کیا، اور نئی نسل انہیں بحیثیت مقرر کے نہیں جانتی، ان کا تذکرہ کریں گے۔ ممکن ہے ہم اس سلسلے میں یقیناً تیسرا پروگرام بھی کریں گے۔ بہرحال آج ہم حیدرآباد کے مقررین کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پچھلی بار ہم نے گفتگو ختم کی تھی سیف الرحمان گرامی پر، اور اب ہم شروع کر رہے ہیں عبدالعزیز کھتری صاحب۔ یہ سن 1970 کے درمیانی عرصے میں اور 81 میں بین الکلیاتی مباحثوں میں شریک ہوئے، بہت نامور اپنے عہد کے مقرری تھے۔ سندھ کالج آف کامرس سے ان کا تعلق تھا۔ طویل عرصے حیدرآباد شہر میں ان کی ایک شناخت قائم تھی۔ اعظم آباد وہ فتح ٹیکسٹائل مل میں ایک بڑے عہدے پر فائز رہے، اور طویل عرصے تک ملازمت سے وابستہ رہنے کے بعد امریکہ منتقل ہو گئے، اور گزشتہ 8-10 برس سے وہ امریکہ میں ہیں۔ وہ حیدرآباد اور کراچی آتے ہیں، لیکن گاہے گاہے آتے ہیں، مگر عبدالعزیز کھتری کا نام اس عہد میں بہت نمایاں مقررین میں شامل تھا۔ ان کے ساتھ ہی ایک ہمارے ساتھی تھے ہاشم رضا نقوی، بہت اچھے مقرر تھے۔ طویل عرصے انہوں نے سندھ کالج آف کامرس کی نمائندگی کرتے ہوئے بہت سے انعامات حاصل کیے۔ کراچی سے باہر اندرون سندھ میں انہوں نے ایک خاص مقام پیدا کیا، بہت لوگ انہیں جانتے تھے، لیکن پھر فارغ التحصیل ہو کر وہ ابتدا میں حکومت سندھ کے ایک شعبے سے وابستہ ہوئے۔ اعظم آباد وہ PIA میں ملازمت اختیار کر لی۔ 20-30 برس PIA میں کام کرنے کے بعد وہ امریکہ گئے، اور امریکہ سے اب وہ گزشتہ 10-15 سال سے کینیڈا میں ہیں، اور کینیڈا میں بھی ماشاءاللہ وہ بہت اچھی پوزیشن میں ہیں، اور وہ وہاں روٹری کلب کے 4 برس میسی ساگا کے رکن بھی رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے خیالات و افکار کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی، انہوں نے زندگی کے ہر شعبے میں بہت کام کیا۔ اس کے بعد الیاس رضا کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ہی خوبصورت نوجوان بچہ تھا، بہت اچھی تقریریں کرتا تھا۔ گو یہ میمن تھے، ان کی زبان گجراتی تھی، لیکن اردو میں عبدالعزیز کھتری بھی ان کی زبان بھی مادری زبان میمن تھی، لیکن وہ بہت اچھی تقریریں کرتے تھے۔ اور الیاس رضا بھی بہت اچھی تقریر کرنے والوں میں شامل تھے۔ انہوں نے حیدرآباد میں اپنی شخصیت سے اور اپنی خدمات سے بہت نام کمایا، اندرون سندھ بہت انعامات جیتے۔ ان کا تعلق بھی سندھ کالج آف کامرس سے تھا۔ اس کے بعد یہ اسی زمانے میں ریڈیو پاکستان سے پروگرام کرنے لگے صداکاری کا۔ ان کی آواز منظور ہوئی، اور اس کے بعد وہ وہاں ڈراموں میں کام کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ریڈیو پاکستان میں باقاعدہ ملازمت اختیار کر لی۔ وہ حیدرآباد اسٹیشن جب قائم ہوا تو سب سے پہلے اقبال جعفری صاحب تھے جو صدا بندی جسے کہتے ہیں اس پہ مقرر تھے، اور ایک طویل عرصے انہوں نے کام کیا، پھر کراچی چلے گئے۔ الیاس رضا حیدرآباد ریڈیو اسٹیشن کی دوسری شخصیت ہیں جو 25-30 برس تک ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے، متعدد ڈراموں میں کردار ادا کیا، لیکن بنیادی ملازمت ان کی صدا بندی کی تھی۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس ڈرامے کے صدا بندی کرنے والے فلاں تھے۔ تو الیاس رضا بہت اچھے آدمی تھے، طویل عرصہ انہوں نے ریڈیو پاکستان میں گزارا، بہت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد عادل حیات انہی ساتھیوں میں سے، یہ جن کا میں نے ذکر کیا، انہی کے عہد میں تھے، بہت اچھی تقریریں کرتے تھے۔ زیادہ تر وہ اندرون سندھ میں انعامات حاصل کرتے رہے، بہت طویل عرصے وابستہ رہے بین الکلیاتی مباحثوں سے۔ پھر وہ لیکچرر ہو گئے MA کرنے کے بعد۔ اعظم آباد وہ کراچی کے کسی گورنمنٹ کالج میں بحیثیت پرنسپل کے ریٹائر ہوئے۔ کوئی
پچھلے ماہ کی بات ہے کہ وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ عادل حیات کا نام بین الکلیاتی مباحثوں میں بہت یاد رکھا جائے گا۔ انہی عہد میں ایک صاحب تھے قیوم نصرت، بہت اچھے مقرر تھے، کراچی میں جا کر بھی تقریریں کی، اندرون سندھ میں تو خیر انہوں نے بہت انعامات جیتے۔ ان کا تعلق اس سندھ کالج آف کامرس سے تھا، وہ طویل عرصے تک مباحثوں میں تقریریں کرتے رہے، انعامات جیتے، ٹرافیاں جیتی۔ لکھنے لکھانے کا بھی شوق تھا۔ اعظم آباد انہوں نے قومی اخبار میں کالم نویسی شروع کی، ان کے کالموں پر مشتمل ایک کتاب بھی شائع ہوئی، لیکن بنیادی طور پر وہ بزنس مین خاندان سے تھے تو وہ اپنے بزنس ہی کے سلسلے میں کام کرتے رہے۔ ان کے بھی انتقال کو 2-3 برس ہو گئے اور آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ایک میرے رفیق ہوتے تھے مجدد عالم صدیقی، میرے ساتھ انہوں نے 2-3-4 تقریروں میں حصہ لیا، تقریریں کی، ہم نے ٹرافی بھی ساتھ جیتی، مگر مجدد عالم صدیقی 2-3 برس سے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لینے کے بعد پھر منظر سے غائب ہو گئے۔ میں کم از کم ان سے کوئی 30 برس سے ملاقات میری نہیں ہوئی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس دنیا میں ہیں، اللہ کرے ہوں، لیکن بہرحال اب یہ بہت پرانی میں چونکہ باتیں دہرا رہا ہوں، صرف ریکارڈ میں لانے کے لیے میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں تاکہ ان کے عزیز و اقربا اور آئندہ برس اگر کوئی حیدرآباد کے مقررین پر تاریخ مرتب کرے تو ان کی مدد کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ مجدد عالم صدیقی بھی بہت اچھے مقررین میں شامل تھے۔ ایک میرے پارٹنر ہوتے تھے عبد المحی خان، ہم دونوں نے مل کر اندرون سندھ بہت سے نشان ظفر حاصل کیے، سندھ کالج آف کامرس سے وابستہ تھے۔ بنیادی طور پر یہ بالکل پڑھائی میں بہت زیادہ تھے، میٹرک سے ایم اے تک کے تمام امتحانات انہوں نے بہت اچھے فرسٹ کلاس نمبروں میں پاس کیے، بہت ہی نفیس آدمی تھے۔ ایک زندگی انہوں نے مباحثوں میں گزاری اور وہ بھی آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں ذکر کروں گا ایوب خلجی کا۔ ایوب خلجی شہر حیدرآباد کے بہت اچھے مقررین میں شمار کیے جاتے تھے، طلبہ تحریک میں بھی ان کا بڑا حصہ تھا، وہ بہت فعال ساتھی تھے، ایک عرصے تک تقریریں کرتے رہے، انعامات حاصل کرتے رہے۔ اعظم سن 70 میں غالباً تحریک نفاذ اردو کے ہنگاموں میں جب بدقسمتی سے حیدرآباد میں سندھی مہاجر اختلافات اور فسادات بہت زیادہ ہوتے تھے، اسی سلسلے میں ایوب خلجی گرفتار ہوئے اور ہری پور ہزارہ جیل میں انہوں نے وقت گزارا، کوئی 6 ماہ غالباً یہ جیل میں رہے۔ الیاس شاکر بھی ان کے ساتھ تھے، سرور بھوپالی جن کا میں آگے ذکر کروں گا وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ میری شادی جب سن 1970 میں ہوئی اور میں اسلام آباد، لاہور اور ایبٹ آباد گیا تو میں ہری پور ہزارہ میں اپنے ان دوستوں سے ہری پور ہزارہ کی جیل میں ملنے گیا تھا۔ تو آج ایوب خلجی صاحب بہت ایکٹیو رہے، پھر وہ مذہب کی جانب راغب ہوئے، اب ماشاءاللہ باریش بزرگ ہیں اور تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، اور تبلیغی جماعت کے سلسلے میں وہ پاکستان بھر کے دورے کرتے ہیں، اور وہی جو انہوں نے تقریروں میں ہنر سیکھا تھا اس سے فائدہ اٹھا کر اب وہ دین کے فروغ میں مصروف ہیں۔ سرور بھوپالی جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ سٹی کالج سے وابستہ تھے، بہت اچھے آدمی تھے، مستر بھوپالی کے صاحبزادے تھے، ہمارے سامنے تقریریں شروع کی، 3-4 سال تک وہ تقریروں سے وابستہ رہے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے۔ بدقسمتی سے وہ بھی گرفتار ہوئے سن 70 کی تحریک میں، ہری پور ہزارہ جیل میں وہ رہے، وہاں سے رہائی پانے کے بعد وہ واپس آئے۔ میری شادی کے موقع پر ایک صحرا بھی لکھ کر مجھے فریم کر کے دیا تھا، مگر اس بات کو بھی ایک طویل عرصہ گزر گیا، اب کچھ پتہ نہیں کہ سرور بھوپالی کہاں ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ ان سے رابطہ ٹوٹے ایک عرصہ ہو گیا۔ اسی گروپ میں جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، جس عہد کے یہ لوگ تھے، اس میں ایک صاحب تھے اسلم یوسف، زرعی کالج ٹنڈو جام سے ان کا تعلق تھا، خوبصورت آدمی تھے، ہیں الحمدللہ، بہت اچھی تقریریں کرتے تھے، انہوں نے انگریزی اردو دونوں زبانوں میں تقریر کی اور بڑا نام روشن کیا۔ انہیں کہانیاں لکھنے کا شوق بھی تھا، انہوں نے افسانے بھی لکھے، طویل عرصے تک وہ ان تمام ہماری طلبہ تحریک اور سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ پھر وہ ملک سے باہر چلے گئے اور ملک سے باہر غالباً ایک طویل عرصے تک رہے۔ انہوں نے ایگریکلچر میں باہر سے پی ایچ ڈی کیا۔ اب میں نے سنا ہے، میری معلومات ہیں کہ وہ واپس پاکستان آ گئے ہیں اور پنجاب کے کسی شہر میں ایگریکلچرل لینڈ پہ وہ کام کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھے زرعی معاملات میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ اب میں تذکرہ کروں گا منور علی عباسی کا۔ یہ اس کے بعد کے عرصے میں بین الکلیاتی مباحثوں میں آئے، نوجوانوں میں بہت مقبول تھے،
حیدرآباد اور اندرون سندھ کے بین الکلیاتی مباحثوں میں انہوں نے بڑی تقریریں کی، انعامات بھی حاصل کیے۔ اس کے بعد یہ LLB کر کے وکالت کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔ ایک عرصہ ہوا میرا اب ان سے رابطہ نہیں ہے، لیکن یہ قمر علی عباسی کے چھوٹے بھائی تھے۔ میں اب ذکر کروں گا مظہر صدیقی کا۔ مظہر صدیقی نے بین المدارسی مقابلوں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اسکول سے فارغ ہو کر جب میٹرک کیا تو وہ سٹی کالج میں آ گئے۔ سٹی کالج میں آ کر وہ بین الکلیاتی مباحثوں میں شرکت کرتے رہے۔ سن 70 میں انہوں نے بہت سے انعامات بھی حاصل کیے۔ بہت خوبصورت اور بہت مشہور آدمی ہیں۔ سن 70 میں مظہر صدیقی لندن گئے، کئی برس لندن میں رہے۔ وہاں سے وہ امریکہ چلے گئے، امریکہ میں ایریزونا میں رہے، ہیوسٹن میں رہے۔ اب وہ ماشاءاللہ مختلف ملکوں میں سفر کرتے رہتے ہیں اور ان کی عملی زندگی سے تعلق ختم ہو گیا ہے، لیکن مظہر صدیقی بہت اچھے مقرر کی حیثیت سے حیدرآباد میں جانے جاتے ہیں۔ اسی زمانے میں ڈاکٹر فیروز عالم جن کا تعلق لیاقت میڈیکل کالج سے تھا، جامشورے سے تقریریں کرنے آتے تھے، اردو میں بہت خاصے مقبول رہے، مگر یہ زمانہ تھا جب تقریری مقابلوں کا یہ سمجھ لیجیے حیدرآباد میں خاصی کمی آ گئی تھی 70 کی دہائی کے بعد۔ ڈاکٹر فیروز عالم صاحب نے MBBS کرنے کے بعد پھر حیدرآباد سے رخت سفر باندھا، امریکہ چلے گئے۔ 30-35 برس وہ امریکہ رہے۔ اب وہ پاکستان گاہے گاہے آتے ہیں۔ بہت مشہور ڈاکٹر وہاں رہے۔ انہیں افسانہ لکھنے کا شوق تھا۔ ان کی 2 کتابیں ان کے افسانوی مجموعے پر مشتمل شائع ہوئیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی حالات زندگی پر بھی لکھی ہے، اور ان دنوں وہ گاہے گاہے کراچی اور کبھی امریکہ میں رہتے ہیں۔ اسی زمانے میں ہمارے آفتاب شیخ صاحب جو میئر حیدرآباد رہے، ان کے چھوٹے بھائی قمر احمد شیخ جو سٹی کالج کی اسٹوڈنٹ ان کے نائب صدر بھی رہے، انہوں نے بھی تقریری مقابلوں میں حصہ لیا اور خاصے مواقعوں پر اور مباحثوں میں انہوں نے انعامات بھی حاصل کیے۔ میں ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعد میں وہ وکالت سے وابستہ ہوئے، پھر سول جج ہو گئے، اور پھر کوئی 8-10 سال ہو گئے غالباً وہ کراچی میں مقیم ہیں اور ان سے کوئی رابطہ ہمارا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ اندازہ لگائیے کہ میں اپنے حافظے کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے پاس موجود ریکارڈ کی بنیاد پر ان سب کے بارے میں آگہی آپ کو دے رہا ہوں۔ یہاں مجھے یاد آ گیا ناصر بخاری۔ یہ جن دوستوں کا میں نے اب تذکرہ کیا ہے، اس سے بہت پہلے کے مقررین تھے۔ قمر علی عباسی اور یونس شرر اور جاوید صدیقی وغیرہ کے ساتھ 2-3 برس تک وہ بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیتے رہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بالکل چین کے باشندہ لگتے تھے اور انہیں لوگ ازراہ مذاق چینی بھی کہتے تھے۔ ناصر بخاری بین الکلیاتی مباحثوں میں اچھا نام پیدا کیا۔ جامعہ سندھ کی انہوں نے نمائندگی کی، کراچی بھی گئے اور وہ اندرون سندھ سے بہت سے انعامات بھی لے کر آئے، لیکن ایک طویل عرصہ ہو گیا، ہمیں نہیں معلوم ناصر بخاری اب اس دنیا میں ہیں یا نہیں، اللہ کرے کہ وہ ہوں۔ میں اب آخر میں تذکرہ کروں گا شکیل جمالی کا۔ یہ لیاقت میڈیکل کالج کی طرف سے تقریر کرنے آتے تھے، خاصے معروف مقرر تھے، انعامات حاصل کیے، بڑا نام پیدا کیا اپنے زمانے طالب علمی میں، اور ایک اچھے مقرر کی حیثیت سے انہیں اس زمانے کے عہد کے لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور بلا شک و شبہ وہ بہت اچھی تقریریں کرتے تھے۔ ان کی میری معلومات کے مطابق 3 بہنیں بھی تھیں جو بین الکلیاتی مباحثوں میں گورنمنٹ گرلز کالج کی طرف سے بولتی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میرا رابطہ ہو اور میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں خواتین کا تذکرہ کروں گا تو انشاءاللہ ان بہنوں کا بھی ذکر کروں گا جنہوں نے گورنمنٹ گرلز کالج کی نمائندگی کی اور بہت سے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیا۔ اس کے بعد شکیل جمالی میڈیکل کرنے کے بعد کچھ عرصے رہے کراچی، اور پھر اب ایک طویل عرصے سے لندن یا امریکہ میں مقیم ہیں، اور میرا براہ راست ان سے رابطہ نہیں ہوا۔ ہاشم رضا کی مدد سے مجھے ان کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا حیدرآباد کے مقررین۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ 1947 سے لے کر 1960 تک وہ کون لوگ تھے جنہوں نے بین الکلیاتی مباحثوں میں حصہ لیا، کیونکہ خوش نصیبی سے مجھے ایک ایسا رجسٹر مل گیا ہے جو میں نے اب سے کو 50 سال پہلے تیار کیا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں وادی مہران کے مقررین کے نام سے ایک کتاب شائع کروں، تو میں نے ایک سوال نامہ تیار کیا تھا۔ اس سوال نامہ کے جواب میں کوئی 30-40 مقررین کا بایوڈیٹا ابتدائی میرے پاس ہے، وہ مجھے مل گیا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلے کسی پروگرام میں ان مقررین کا تذکرہ کروں گا
لیکن ان کا میں بعد میں تذکرہ کروں گا۔ میرا جو تیسرا پروگرام ہوگا وہ حیدرآباد کی خواتین مقررین کے بارے میں ہوگا۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔